ذائقة الموت. ٹھیک ہے. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. بار درود پاک پڑھ لیا اور بصلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا بے بہا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہمیں دین کا ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ میری زبان سے صحیح باتیں نکلوائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان یا اس کے علاوہ اور مخلوقیں پیدا کی ہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ انہیں چھوڑ کر اصل زندگی کی طرف جانا ہے. اس دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے ہوں، جتنی جماعتیں ہوں، مختلف ملکوں کے لوگ ہوں، تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آ کر رہے گی. چاہے وہ کسی بھی معاملے میں اختلاف رکھتے ہو، لیکن اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر انسان اس بات کو مانتا ہے، کیونکہ روزمرہ اپنے محلوں کے اندر، اپنے گلی کوچوں میں، اپنے شہر میں، گاؤں بستی میں ایسے حادثات دیکھے جاتے ہیں کہ فلاں کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، فلاں کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا. تو یہ حادثے تمام دیکھ کر انسان کے ذہن کے اندر یہ مہر لگ چکی ہے، اگرچہ وہ اللہ کے فرمان کو نہ مانتا ہو. چاہے دنیا کے اندر رہنے والے وہ لوگ ہوں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک دن موت آ کر رہے گی. تو مسلمانوں، جب یہ یقینی چیز ہے کہ موت آ کر رہے گی تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ ملک الموت تشریف لائے. آ کر اللہ کا فرمان سنایا کہ آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی، عرض کیا کہ اللہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابھی بیت المقدس کا کام ادھر میں ہے، ابھی ادھورا ہے، میں اسے مکمل کرا لوں، اس کے بعد میں چلنے کے لیے تیار. ملک الموت اللہ کے پاس پہنچے، اللہ کا پیغام لے کر پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان کہ تم بیت المقدس کو بہانہ مت بناؤ. اللہ نے اسی کو قرآن کے اندر بھی بیان کیا ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، کہ جب وقت متعینہ آ جائے گا تو ایک سیکنڈ نہ پہلے ہوگا نہ بعد میں ہوگا، نہ ایک سانس پہلے انسان کو اٹھایا جائے گا، نہ ایک سانس کی مہلت دی جائے گی. اور اسی وقت سلیمان علیہ السلام کو موت نے اپنے قبضے میں لے لیا اور ان کی روح پرواز کر گئی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمارا وقت ضرور آئے گا اور وہ متعین ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب وقت آ جائے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. کچھ فرائض اور واجبات کے علاوہ کچھ ایسے عمل کرنے چاہیے کہ وہ اللہ کو پسند آ جائیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالی ہماری بخشش کر دے. اور ساتھ ساتھ چونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اللہ نے ایک نعمت دی ہے جسے توبہ کہا جاتا ہے. تو انسان کو اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی چاہیے. اچھے عمل کا میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں تاکہ ہمیں اس کے ذریعے نصیحت ہو جائے. 1902 کے اندر، اب سے تقریباً 120-21 سال پہلے کا یہ لکھنؤ کا واقعہ ہے. وہاں ایک درزی کپڑے کا کام کیا کرتا تھا، کپڑا سلائی کیا کرتا تھا. اس کی دکان کے پاس سے جو راستہ جا رہا تھا وہ قبرستان ہو کر جاتا تھا. قبرستان میں جب کسی مردے کو لے جایا جاتا تھا تو دکان کے سامنے سے راستہ جاتا تھا. تو جب بھی کوئی جنازہ وہاں سے گزرتا تو وہ درزی دیکھتا کہ جنازہ جا رہا ہے تو اس کے ادب میں وہ یا تو جنازے کے ساتھ قبرستان تک جاتا اگر اس کے پاس وقت ہوتا، اور اگر
وقت اس کے پاس نہیں ہوتا، پھر وہ دکان سے کھڑا ہوتا اور تھوڑی دور تک جنازے کے ساتھ چلتا، لوگوں کے ساتھ جاتا اور پھر آ کر اپنی دکان میں کام کرنے لگتا۔ بہرحال کسی آدمی نے پوچھا کہ بھئی تم غریب آدمی ہو، تمہارا کاروبار چھوٹا سا ہے، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام کے اندر لگے رہا کرو تاکہ تمہاری مزدوری اچھی ہو جائے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس لیے جاتا ہوں کیونکہ میں ایک غریب آدمی ہوں، معاشرے کے اندر میری کوئی حیثیت عزت نہیں ہے، اور یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، خاندان کے اعتبار سے ذرا بڑے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کے جنازوں میں بھی زیادہ پہنچتے ہیں، ان کی بیماری میں بھی زیادہ پہنچا جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کی جاتی ہے، بات بھی پوچھی جاتی ہے۔ تو اس درزی نے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا، کیونکہ میرا کوئی پریوار نہیں ہے اور میں پیسے کے اعتبار سے بہت کمزور ہوں، لوگ مجھے کوئی حیثیت نہیں دیتے، تو اس لیے میں جنازے کے اندر جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے جنازے کے اندر کچھ لوگوں کو جمع کر دے، وہ میری نماز جنازہ ادا کریں اور میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے معاف کر دے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک وقت آیا کہ اس درزی کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو اسی دن مولانا عبدالحی صاحب رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً 250 کتابیں فقہ حنفی کے اندر لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کا وقت بھی اللہ نے مقرر کیا تھا، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب مولانا عبدالحی صاحب کا جنازہ تیار کیا گیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ ریڈیو وغیرہ کے ذریعے، کیونکہ وہ بڑے عالم تھے، بڑے آدمی تھے، ان کی خبر تو تقریباً 1 لاکھ آدمی ان کے جنازے کے اندر شامل ہو گئے۔ نماز ہوئی، اب نماز کے بعد ابھی لوگ فارغ ہو کر گھر کی طرف نہیں لوٹے تھے کہ اچانک دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے جس کے ساتھ چند آدمی ہیں، 2-4 آدمی ایک شخص کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو مولانا عبدالحی صاحب کے جنازے کے فوراً بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ بھئی یہ کسی آدمی کا جنازہ ہے، ذرا اس کی بھی نماز پڑھ کے جائیں۔ مولانا کے جنازے میں جو لوگ شامل تھے وہ تمام اس درزی کے جنازے میں شامل ہوئے، جو وضو وغیرہ کے لیے یا دیر ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی اللہ نے اسی کے ساتھ شامل کر دیے، اور جو چند آدمی اس جنازے کو لے کر آئے تھے وہ بھی اس جنازے کے اندر شامل ہوئے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نظام بناتا ہے۔ اس درزی کے اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس دور کے وہ عالم جنہوں نے تقریباً 250 کتابیں فقہ حنفی کے متعلق لکھی، ایک بڑے اللہ والے، ان کا انتقال اسی دن ہوتا ہے، ان کے جنازے میں جتنے لوگ شامل ہوئے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک درزی کے جنازے میں اس کے عمل کو قبول کرنے کی وجہ سے اس کے جنازے میں شامل کر دیے۔ انہوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہو۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو یہ فرائض ہمارے ذمے اللہ نے لگائے ہیں، واجبات ہیں، ان تمام کے علاوہ کچھ نفلی کام ایسے کر جانے چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کام ہمارے پسند آ جائیں اور اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے ہماری مغفرت فرما دے۔ دوسری بات، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو انسان کو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسان کی کب کون سی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ علماء اکرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک نوجوان اس زمانے کے اندر بہت زیادہ بے حیائی کے اندر لگا ہوا تھا، عیاشی، زناکاری، شراب نوشی، تمام گناہوں کے اندر وہ مبتلا تھا۔ جب بستی والوں نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نوجوان کی وجہ سے اس بستی کے اوپر عذاب نہ جائے، سب نے مشورہ کر کے اس نوجوان کو اپنی بستی سے باہر نکال دیا، گھر والوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، دوست و احباب نے اس سے کنارہ کر لیا۔ بہرحال وہ نوجوان مارا بستی سے نکل کر جنگلات کے اندر چلا گیا۔ جنگلات میں جا کر جب اس نے دیکھا کہ اب گھر والے ساتھ دینے والے نہیں ہیں، دوست و احباب نے بستی سے نکال دیا اور بستی والے بستی کے اندر گھسنے نہیں دیتے، اب اس نے اللہ کی طرف لو لگائی۔ جب وہ بیمار پڑا تو اس نے دیکھا کہ اب کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ کے سامنے ایسی عاجزی کے ساتھ اس نے توبہ کی،
اور اس نے اللہ کے سامنے عرض کیا کہ پروردگار عالم مجھے سب نے چھوڑ دیا، اب صرف تیرا سہارا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور آخری بار تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، اے پروردگار تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے جملے کہے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام آیا کہ موسیٰ فلاں جنگل کے اندر جاؤ، وہاں دیکھو میرا ایک دوست ہے، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا کفن دفن کا انتظام کرو، اور پورے شہر کے اندر یہ اعلان کر دو کہ جو بھی نافرمان اس جنازے کے اندر شامل ہوگا، نماز جنازہ ادا کرے گا، ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ اعلان شہر کے اندر کر دیا گیا، تمام شہر کے لوگ امڑ پڑے۔ جب جنگل کے اندر جا کر دیکھا اور چہرے سے کپڑا ہٹایا